اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ اعراف کا آغاز کریں باقاعدہ طور کے اوپر، ایک چیز جو ہے وہ اب آپ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، اس کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ کیا ہے۔ اب ہم مکی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، سورہ انعام سے مکی قرآن سٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اعراف جو ہے وہ قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے حجم کے اعتبار سے۔ مدنی قرآن میں یا پورے قرآن کے اندر طویل ترین سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہے، تقریباً 2.5 پارے کے درمیان میں یہ پھیلی ہوئی ہے، جبکہ یہ جو مکی صورت ہے سورہ اعراف یہ طویل ترین صورت ہے، آیات اس کی جو ہے وہ ہے 206، لیکن سورہ شورى جو ہے اس کی جو آیات ہے وہ ہے 228، لیکن اس کا جو حجم ہے وہ آدھے سپارے کا ہے اور اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً 1.25 سپارے کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر نا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بریکنگ نیوز اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی۔ سب سے پہلے اس میں آپ موضوعات کو سمجھ لیں۔ انسانی تخلیق کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ اس کے اندر بھی آ جائے گا، دوسری دفعہ آئے گا، پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں آیا تھا، دوسری دفعہ اس کے اندر آ جائے گا، ٹوٹل 7 دفعہ وہ قرآن کریم میں آیا۔ جیسے جیسے آئے گا اس کے بارے میں ہم بات کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں کیا ہے کہ حیات دنوی کا جو اختتامی دور ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا، یعنی کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے اس کا جو کلائمیکس ہوگا، جو اینڈ ہوگا آخرت میں، تو انسانی دنیا جو ہے وہ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، ایک جنت میں جانے والے، ایک دوزخ میں جانے والے، اور ایک اصحاب آراف، جس پہ سورت کا نام ہے سورت الاعراف۔ یہ ایک مقام ہوگا اور یہاں پر یہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل ایکول ہوگی، اور ان کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہوگا کہ ان کو کہاں پر لے کر جانا ہے، وہ واقعہ آگے آ جائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے کہ حیات انسانی کی ابتدا آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا جو قصہ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو انتہا ہے ان 3 گروپس میں تقسیم ہونے کے بعد، اس کے بعد انسانی دور کے درمیان والے دور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں پھر آپ کو رسولوں کے تذکرے ملتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے اندر ایک طریقے سے تذکیر بھی ایام اللہ بھی ہے، اور بلکہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ بڑے بڑے دن جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تباہ و برباد کیا تھا اپنے رسولوں کو جھٹلانے کے اوپر۔ اب چلتے ہیں اس سورت کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حروف مقطعات کتنے ہو گئے؟ پہلے ہم نے ایسے حروف مقطعات پڑھے تھے جو 3 حروف کے اوپر تھے، الف لام میم۔ اب آگے الف لام میم صاد، پھر اسی طرح آگے 5 والے بھی ہیں، 5 والے ایک ہی لفظ 5 کے اوپر بھی ہے حروف مقطعات کے اوپر، اور 2 بھی ہیں، ہاں میم عین سین کاف، یا کاف ہا یا عین صاد، جب یہ چیزیں آئیں گی تو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اے پیغمبر یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس سے آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو۔ لتنذر بہ، یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو وارن کر سکیں، وذکر للمؤمنین، اور یہ ماننے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتارا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکنا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ فجاءھا بأسنا بیاتا او هم قائلون، ان پر ہمارا عذاب رات سوتے میں یا دوپہر کیلولے کے وقت میں آیا۔ عذاب کے جو اوقات ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے یہاں پر، یہاں تو رات کے وقت سوتے میں آتا تھا یا دوپہر کے وقت کیلولا کرتے ہوئے آتا تھا۔ اور کیلولے کی امپورٹنس ایک اس لحاظ سے سمجھ لیجیے، اب آج کی دنیا میں اس کو کیلولا تو نہیں کہا جاتا، اس کو پاور نیپ کا نام دیا انہوں نے۔ اور پاور نیپ اتنی زبردست اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتنا زبردست سائیکل ہے، اگر آپ اپنی دن کی روٹین کے اندر اس کو شامل کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ دوبارہ ری انرجائزیشن محسوس کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مغرب
اور اثر اور مغرب کے درمیان میں بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے، ڈرین ہو جائیں گے. اور آج اس کی اتنی ویلیو ہے کہ چائنا کے اندر انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر اپنی کمپنیز میں مسٹ کر دیا ہے کہ جو ان کے امپلائیز ہیں وہ یہ پاور نیپ لیں. انہوں نے پراپر وہ تابوت نما جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سلیپنگ بیڈس بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر لوگ لیٹتے ہیں، جا کے سوتے ہیں 20 منٹ کے لیے 25 منٹ کے لیے. انہوں نے مسٹ کر دیا ہے کہ یہ نیند آپ نے لازمی لینی ہے، اس میں آ کے لیٹنا ہے. اور انسان کے ہارمونز اس وقت آلریڈی اتنے وہ ڈیفیوز ہو گئے ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی وہ لیٹتا ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یار، کیونکہ وہ تو بڑے کیلکولیٹو لوگ ہیں نا، وہ تو پوری کیلکولیشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اگر آپ کے یہ 200 امپلائیز ہیں اور آپ ان کو 20 منٹ کے لیے سلا رہے ہیں تو 200 کو ذرا ضرب دیں 20 سے، اور جو آئے منٹ اس کو گھنٹوں پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ روز کے اتنے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں. تو اس کے ایم ڈی نے ہنس کے بتایا اس نے کہا ہم گھنٹے ضائع نہیں کر رہے، یہ گھنٹے ہمیں فورس ملٹی پلائر کا کام دیتے ہیں. جب یہی لوگ اٹھ کے دوبارہ کام کرتے ہیں تو جس لیول کا یہ کام کرتے ہیں وہ بغیر سوئے ہوئے کام کرنے سے 3 گنا بہتر ہوتا ہے. اس لیے ہم ان کو سلاتے ہیں. ہم کوئی اتنے اچھے نہیں ہے کہ ان کو اپنی ایسے سلا رہے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے بیسیکلی کہ وہ یہ جو پاور نیپ ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کیا ہے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کچھ نہ کہہ سکے الا ان قالوا انا كنا ظالمین، سوائے یہ کہنے کے کہ ہم ہی زیادتی کرنے والے ہیں. فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً رسولوں سے بھی پوچھیں گے. لام تاکید اور نون مشدد کے ساتھ. یہ ہے وہ شہادت علی الناس کا فلسفہ. رسول سے بھی پوچھا جائے گا اور ان کی قوم سے بھی پوچھا جائے گا. یہ جو فریضہ رسالت ہے یہ بہت بھاری اور بڑی حساس ذمہ داری ہے. اس کی مثال بہت سادہ سی ہے. آپ نے گھر میں اپنے کسی کو پیغام دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا کہ بیٹا یہ جو پیغام ہے یہ آپ فلانے انکل کو جا کر دے دیں. اور ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ جو انکل تھے اپنے جو بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ میرے بیٹے نے آپ کو پیغام دیا تھا، آپ نے اس پہ کیا کیا؟ تو اگر وہ یہ کہے آپ کو کہ ہاں جی بالکل اس نے پیغام دیا تھا میں کچھ نہیں کر سکا، تو آپ اس پہ غصے ہو گے کیونکہ جب تمہیں پیغام دے دیا تھا تو پھر تم نے کیوں یہ بات مانی. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو آپ کے بیٹے نے پیغام ہی کوئی نہیں دیا، مجھے تو اس نے پیغام ہی دیا، تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں گے کہ بھائی جب میں نے تمہیں پیغام دیا تھا تو پھر تم نے آگے پیغام کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا رسولوں کو، رسولوں نے پیغام دیا امت کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسولوں نے یہ پیغام دیا تھا. ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے اس پیغام کی ذمہ داری کے اندر کیا کردار ادا کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے لیے رحم اور کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ہماری تمام کوتاہیوں کو، کمیوں کو، لغزشوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمارے آسان حساب کا معاملہ کرے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم لازماً انہیں ان کے قصے اپنی معلومات کی بنیاد پر سنائیں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور کسی بھی واقعے پر ہماری عدم موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز اعمال کا تلنا سچ مچ کا ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائیں گے. یہ اس آیت کو نا تھوڑا سا ایک اس انداز کے ساتھ ذہن میں لے کر آئے. جب ہمارے سامنے نارمل یہ آیت آتی ہے نا اعمال تلنے والی، تو ہمارے سامنے نا وہ والی ترازو آ جاتی ہے جو سپریم کورٹ کے نہیں لگی ہوئی لٹکی ہوئی ایسے کر کے درمیان میں دونوں پلڑے جس کے برابر ہیں، یا وہ جو ہمارے ریڈی والوں کے پاس بھی ترازو ہوتی ہے، ایک طرف وہ باٹ رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ پھل رکھتے ہیں اور تول دیتے ہیں اس کو نا، تو ہمارے دل میں وہ ترازو آ جاتی ہے. اس ترازو کو مت لائیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. کون سی ترازو لے کر آئیں؟ وہ جو آج کل سپرنگ والی ترازو ہوتی ہے نا، وہ ایک ہی ترازو ہوتی ہے، ویٹ مشین ہوتی ہے بیسکلی. اس کے ساتھ وہ ویٹ کو ٹانگ دیتے ہیں. وہ جب ٹانگ دیتے ہیں اب وہ جو سوئی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اب جب وہ ترازو آپ لے آئے نا ایک زین کے اندر، وہ چھوٹی سی جو ایک مشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک بڑا سا غبارہ ہو جائے، اتنا بڑا غبارہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لٹکا دیا اس کے ساتھ، تو سوئی کتنی ہلے گی؟ نارمل سی ہل جائے گی. اور ایک آپ نے اتنا پتھر جو اس بڑے غبارے سے چھوٹا ہے، اتنا پتھر وہ لٹکایا، تو سوئی کس کے زیادہ ہلے گی؟ پتھر کے ہلنے سے. سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اعمال بڑا ہو یا چھوٹا، اس کا وزن برابر
فیصلہ کرے گا کہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی چھوٹا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک ہو، اور ہو سکتا ہے ہمارا غبارے جتنا بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں اس طریقے سے قبول نہ ہو کہ اس کا وزن ہلکا ہوگا کہ وہ ہم نے کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ کیا ہو. بس یہ چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فائدہ دے گا اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی تو ہوں گے جو خود کو گھاٹے سے دوچار کریں گے، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور تمہارے لیے زمین پر معیشت کا سامان مہیا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے روایات میں کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے، تھوڑے لوگوں میں شامل. انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ ہے نا قرآن میں قلیلا ما تشکرون، کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، تو میں ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو شکر ادا کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا اور پھر تمہاری صورتیں بنائی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں بالکل بھی شامل نہ ہوا. سجدے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ کس وجہ سے دیا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، آگے ایک جگہ پر مقام پہ بات آ رہی کہ جب اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو پھر اس کو سجدہ کر. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کوشچن کیا، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے ابلیس سے پوچھا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو تو پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. جس کو تو نے سجدہ کرنے کا کہا ہے نا، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اور آگے اس نے ریزن دیے، اس کی ہوا میں بات نہیں کی، اور ریزن اس نے بڑی لاجیکل دیا ہے. مطلب فیل ایسے ہوتا ہے جیسے ابلیس نے بھی فزکس وغیرہ پڑھی ہوئی تھی کہیں میٹرک شیٹرک میں نا، کوئی تھا اس کا سسٹم، تو اس نے بالکل سائنٹیفک ریزن دی. وہ کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، او بھائی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا. اب مٹی جو ہے وہ میٹر ہے اور آگ جو ہے وہ پراپرٹی ہے، انرجی ہے. آگ کی ویلیو زیادہ ہے، مٹی کی ویلیو کم ہے، تو ایک حقیر چیز جو ہے اس کو میں کیوں سجدہ کروں جبکہ میں آگ سے بنا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے اوپر پھر اس کو کوئی لاجیکل آرگومنٹ کے اوپر اس کو پھر ایک شٹ اپ کال دی، ان کا قال فاہبط منھا، گیٹ لاس، دفع ہو جاؤ. اللہ نے کہا جس مقام پر مجھے بٹھا رکھا ہے نا نیچے اتر جاؤ، دفع ہو جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے نیچے. فما یکون لک ان تتکبر فیہ، تمہاری تو یہ پوزیشن ہی نہیں تھی کہ تم اس مقام پہ میرے سامنے تکبر کرتے، بڑائی کرتے اپنی. فاخرج انک من الصاغرین، لہذا نکل جا اور تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا اچھا ایسا ہے. اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہنے لگا اللہ مجھے نہ اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ دوبارہ اٹھائی جائیں گے، پھر میں تجھے نہ ثابت کروں گا کہ جس کو تو نے عزت دی ہے نا، پروٹوکال دیا، اور مجھے تو نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کر، تو میں تجھے ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا جا گرانٹیڈ، تجھے مہلت دے دی ہم نے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا مہلت بھی دے دی، پھر ابھی بھی اس کی نا بڑاس ختم نہیں ہو رہی نا، کہ مطلب مجھے اس کی وجہ سے نکال دیا، مجھے نیچے کر دیا. وہاں پہ اس نے کہا قال فبما اغویتنی، تو ابلیس نے کہا اللہ جیسا کہ اب تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے نا، مجھے تو نے اغوا کیا ہے، گمراہ کر دی ہے اس انسان کو عزت دینے کے لیے، لا قدن لہم صراطک المستقیم، میں نا یہ انداز میں لازمن بیٹھوں گا. لازمن بیٹھوں گا کہاں بیٹھوں گا؟ سیدھے رستے میں بیٹھوں گا. کون سا سیدھا رستہ ہے؟ یہ ہدایت سیدھا رستہ ہے، یہ قرآن سیدھا رستہ ہے. اپنے اپنے دور کا سیدھا رستہ اپنے اپنے دور کی وحی ہے، اپنے اپنے دور کے رسول نے بتائی ہے. اب پوری انسانیت کے لیے آخرت تک کے لیے سیدھا رستہ یہ قرآن. اس نے کہا اللہ میں نا مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، ایسے نہیں بیٹھوں گا، مطلب میں مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، پوزیشن لے کر بیٹھوں گا، اور جو کوئی آنے والا ہوگا نا اس کو میں اس رستے سے بھٹکاؤں گا. اور کیا کہا اس نے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں لازماً ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی
اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کیسے کرتا ہے، یہ سارے کام کیسے کرتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ نیکی کو نا مشکل بنا دیتا ہے یار۔ وہ ایک جگہ ہے لاہور میں نا، 10-15 جگہ ہے ایسی جہاں پر نا دورہ تجویہ قرآن کرا رہے ہیں۔ وہ پہلے تراویح سناتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں۔ تو بڑا یار وہاں پر تراویح کا ایک مسئلہ ایسے ہو جاتا ہے کہ نارمل تو تراویح پڑھے نا تو پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر پھر آپ نے تھوڑی سی تشریح سنی ہوتی ہے، ترجمہ سنا ہوتا ہے، تو جب تراویح میں کھڑے ہو کے سنتے ہیں نا تو یار پھر ذرا پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ پڑھا ہے، لیکن یار وہ 12:30 بج جاتے ہیں رات کے نا، 1 بج جاتا ہے یار ہے تو پھر فارغ لوگوں کا کام ہو ہے نا، پھر اسی تصویریں کام پہ جانا ہوتا ہے۔ تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان کے دائیں طرف سے آئے گا۔ یار یہ کس طرح کر سکتے ہو؟ تو دکان پہ نہیں جانے؟ اور اب تو رمضان کا سیزن، رمضان میں تو سیزن لگتا ہے، سیزن میں تو پھر پیسے کمانے، تو اگر تمہیں پیسے نہ کمائے دفعہ تو پھر کیا کرو گے؟ بچوں کو کہاں سے کھلاؤ؟ عمر پڑی ہوئی ہے یار، ابھی سے ان چکروں کے اندر پڑ گئے۔ وہ پتہ چلا جی خاندان کے اندر ایک ینگ بچہ تھا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے، تو لوگ آئیں گے اس کو سمجھانے کے لیے، وہ میاں کیا ہو گیا ہے، حد ہوگی تمہارے والی، حج پہ جا رہے ہو یار، گھر بنا لیا تم نے اپنا؟ دیکھا نہیں امی ابو ابھی تک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بہن تمہاری پچھلے 4 سال چھوٹی ہے، تو شادی نہیں کرنی ہے اس کی، جہیز بنا لیا اس کا سارا۔ تو بڑے ہیلے بہانوں کے ساتھ نا بڑا موٹیویٹ کرتا ہے کہ یار یہ کن کاموں پہ کر، ایک بچی ہو گئی، اس نے کہا کہ میں پردہ کروں، میں نے شرعی پردہ کرنا، میں اپنے ماموں کے بیٹے کے سامنے نہیں آؤں، میں اپنے خالو کے سامنے نہیں آؤں، میں صرف اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے آؤں۔ تو کیا کہیں گے، بیٹی شادی ہوگی ہے تمہاری، شادی نہیں کرنی، ساری عمر ایسے ہی بیٹھے لوگ کیا کہیں گے، مولون بن گئی ہو۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، میاں ہم تو تمہیں بڑا سنجیدہ انسان سمجھتے تھے، ہمیں تو لگتا تھا کہ تم کوئی آگے کام شام کرو، تم نے تو کمال ہے، مولوی بن گئے، تم کیا یہ داڑھی رکھ لی ہے تم نے، کیا یہ ٹوپی پہن کے پھرتے ہو، ہاتھ ہو گئی یار، اپنے ساتھ کے لڑکوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایک تم منہ کے کدھر لگے۔ تو یہ سارے کس کے حرکتیں ہیں؟ یہ شیطان کے تو ہیلے وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے، دنیا میں کل کتنی آبادی ہے اس وقت؟ ہاں جی بچوں، 7 سے 8 ارب کے قریب، ٹھیک ہے۔ اس قرآن کو سیدھا رستہ کتنے مانتے ہیں؟ یہودی مانتے ہیں اس کو سیدھا، عیسائی مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، دہریے مانتے ہیں، جین مت والے مانتے ہیں، بدھ مت والے مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ اس قرآن کو سیدھا رستہ صرف اتنے لوگ مانتے ہیں جو اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہتے ہیں، ایسے ہی۔ تو ہم مان لیتے ہیں کہ 25% لوگ اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں۔ وہ جو 25% لوگ جو اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو اس کو روز پڑھتے ہیں، ڈیلی؟ جیسے صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کرتے ہیں، شام کی واک پہ جاتے ہیں، دوپہر کی چائے پیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اس طرح کی روٹین کے ساتھ کتنے فیصد ہیں جو اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں، جو سیدھا رستہ مانتے ہیں؟ چلے ہم اچھا حسن زن رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جو 25% آبادی ہے، اس 25% میں سے بھی 25% یہ کام کرتی ہو، جو اس کو سیدھا رستہ بھی مانتے ہیں اور اس کو روزانہ ایک نصاب کے تحت بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پراپر سمجھ کے پڑھتے ہیں، سیدھا رستہ بھی مانتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ چلے ہم پھر سمجھ لیتے ہیں کہ 25% کرتے ہوں گے۔ اب ان میں سے کتنے ہیں جو اس کو پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، مجھ سمیت، تے اور تا کا فرق کر سکتے ہیں، کاف اور قاف کا فرق کر سکتے ہیں، ہا اور ہا کا فرق کر سکتے ہیں؟ کتنے فیصد؟ چلے اب وہ لوگ جو اس کو مانتے بھی ہیں سیدھا رستہ، روزانہ بھی پڑھتے ہیں، سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حصہ دے چکے ہیں، ہے نا وراثت میں حصہ؟ کتنے فیصد ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں نکاح جو ہے وہ بالکل اس انداز میں کرتے ہیں جو ایک شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، جو اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر کسی قسم کے کوئی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو آج معاشرے میں چل رہی ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ یہاں پر ہم بڑے کمزور ہیں،
اتنی اونچی شلواریں ہوں گی ٹخنوں سے، سر پہ امامہ بھی ہوگا، داڑھی بھی ہوگی، اور آپ دیکھیں گے مہندی کے فنکشن کے اندر بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ انہیں کہیں گے کہ حضرت حاجی صاحب اے کی تو کی کریے جناب بچیاں دی خوشی دائی کی تے دن آتا ہے کیا کریں؟ تو کتنے فیصد ہیں جو اس کو سیدھا رستہ مانتے ہیں، اس کو روز پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے اللہ تک بھی پہنچاتے ہیں، اور اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا چیلنج آج بھی کارگر ہے۔ میں دائیں سے بھی آؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے ذلیل ہو کر اور ٹھکرائے ہوئے ہو کر، لمن تبعک منہم، بے شک جو لوگ تیری پیروی کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم سے تم سب کو بھر کے رہوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر کھاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور دیکھو اس درخت کے بالکل قریب مت پھٹکنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں ایک کنفیوژن پیدا کر دی، ایک وسوسہ پیدا کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر تم کرو گے اس میں تو تم اور مقرب ہو جاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے۔ لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان دونوں پر ایک دوسرے کی چھپی ہوئی جو شرمگاہیں تھی ان کو کھول دے۔ وقالا، لیکن کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا ہے، الا ان تکونا ما ملکین او تکونا من الخالدین، تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور جنت میں مستقل نہ ٹک جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی کہ بلا شبہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ آج بھی ہمیں ناصحانہ انداز ملتا ہے نا، بیٹی یہ کیا تم ہر وقت چادر بکل مار کے بیٹھی رہتی ہو، تمہارے کزن شزن آتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹین کر کے سامنے آئے تو رشتہ بھی تو ہونا نا تمہارا۔ اور یار یہ کیا تم نے ہر وقت 24 گھنٹے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، اور یہ داڑھی تمہاری اتنی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے اگر رکھنی ہے تو تھوڑی سی کم ہی کر لو نا، کم از کم آؤٹ ڈیٹڈ تو نہ لگو، کیا ہو گیا تم؟ یہ باتیں ہمیں ہماری فیملیز کے اندر وہ بچے جو دین کے اوپر آنا چاہتے ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کیوں اس نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا۔ فلما ذاق شجرا، پر جو ہی انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر کھل گئیں۔ وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، تو ان کے رب نے انہیں آواز دی، اے آدم اور حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں کو خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب ہم دونوں اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم لازماً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر عیسائیت کے اس عقیدے کی کھلی نفی ہے، ایک چوٹ لگتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، یا وہ جو آج کل نظریات ہے نا کہ اس دنیا میں کیسے انسان جو ہے وہ نیک ہو کے رہ سکتا ہے، جبکہ اس دنیا میں تو اس کو بھیجا ہی سزا کے طور پہ گیا ہے، اور یہاں پر سزا پوری کر کے جب جائے گا اب آگے جنت ہی جنت ہے، اب دوزخ کا کوئی تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں سزا کے طور پہ ہے، اس دنیا میں آ گیا سزا کاٹ لی، اس کے بعد جب جائے گا تو آگے جنت ہی جنت ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا تم سب اترو یہاں سے، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین پر ایک معین مدت تک ٹھکانہ اور پرتنے کا سامان۔ دیکھیے ابلیسیت اور آدمیت میں فرق کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ جی بیسیکلی تو آپ نے ہمیں زمین پہ بھیجنا تھا نا، آپ نے بھیجنا تھا نا زمین پہ، آپ نے زمین کے اوپر ہمیں اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، تو یہ جو شیطان کے ساتھ آپ ہمارا یہ کر رہے ہیں
یہ اگر آپ نہ ہی کرتے اور ہمیں ڈائریکٹ ہی حکم دے دیتے کہ ٹھیک ہے زمین پہ چلے جاؤ، پتا تو ہمیں چل ہی گیا کہ آپ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے زمین پہ جانا ہے. تو حضرت آدم نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت آدم نے اپنی غلطی کو فوراً مانا اور اللہ سے معافی مانگی. اور شیطان اڑ گیا اور پھنس گیا، لاجیکل ریزنس کے اندر پھنس گیا. یہی آج کل کے دور کا لاجیکل پازیٹیوزم ہے کہ بس انسان منطقی طور کے اوپر پازیٹیو چیزوں کو نکالتا رہے اور اس میں سے مین کی میخ نکالے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں ایسے. قال فیہا تحیون ففیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ نے مزید فرمایا تم زمین پر ہی جیو گے اور زمین پر ہی مرو گے اور اسی میں سے روزے قیامت نکالے جاؤ گے. اس پہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا. ایک شخص تھا، کرسچن تھا، اس نے انسان کے اوپر تحقیق کرتے 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 جو ایک اس نے کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہوا اور نہ یہاں کی مخلوق ہے اور نہ اس کا یہاں سے تعلق ہے. یہ یہاں پہ فار دا ٹائم بینگ آیا اور پھر یہی سے اس نے واپس جانا. بلکہ کرسچن بھی نہیں تھا، ایتھیسٹ تھا وہ. آپ یہ دیکھیں کہ کس لیول کے اوپر اس نے سوچ بچار کی اور وہ ان حقائق کی روشنی میں یہاں تک پہنچ گیا، لیکن اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے منور نہیں کر سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ کو سیر کر نہ سکا. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتار دیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا اور خوبصورتی کا باعث. ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس تو سب سے زیادہ اہم ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زمانے جاہلیت میں کیا تصور تھا کہ لباس کا تکلف ہے، انسان کو بالکل اپنے اسی انداز میں ہونا چاہیے جس انداز میں وہ پیدا ہوا تھا. اور یہی کانسیپٹ تھا مکہ کے مشرکین کا بھی کہ وہ خانہ کعبہ کے طواف کو ٹوٹلی نیکڈ ہو کے کیا کرتے اور اس کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ یہ جو برہنہ طواف کرنا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور آج بھی یہ نظریات ہیں. ملنگ لوگ دیکھ لیں آپ، اگر کبھی آپ کو نظر آئے ہو تو وہ بھی لباس کو ترجیح نہیں دیتے، وہ بھی برہنہ رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ سے عوام الناس ہوتے ہیں، وہ جس ملنگ کے کپڑے جتنے کم ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے. وہ واقعی پہنچا ہوا تو ہے لیکن کہاں پہنچا ہوا ہے یہ پتہ نہیں، جاننا چاہیے کہ کس کو وہ پہنچا ہوا کہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں غیرت دلاتا ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وہ شیطان ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے. ہمیں آج جو ہے وہ تصورات کیا ہیں کہ وہ جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، یورپین کنٹریز کے اندر بھی، کہ وہ جو لباس کو تکلف سمجھتے ہیں. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کا لباس اتروا کر ایک دوسرے پر ان کی شرمگاہوں کو کھولنے کے لیے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو آسمانی ہدایت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. دیکھیے ایسا دشمن جو آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ اس کو نظر آ رہے ہیں تو وہ بڑا تگڑا دشمن ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر کسی ایسی ہستی کی پناہ میں انسان کو آ جانا چاہیے کہ جس کی بھی یہ کوالٹی ہو کہ وہ پھر ان کو وہاں سے دیکھے کہ جہاں سے شیطان اس کو نہ دیکھ سکے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ سب چیزوں کو پا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے بلکہ اللہ نے خود ہمیں ایسا کرنے سے کہا ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، صاف کہہ دو کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کی جانب بے جانے بوجھے باتیں منسوخ کرتے ہو. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تو عدل کا حکم دیتا ہے. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور یہ کہ تم ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو مسجد کی طرف ہی کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارو.
کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے راستہ دکھایا، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً یہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان رکھتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اب یہ بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں، اللہ کرے ہم خود بھی ان پر عمل کر سکیں. اے آدم کے بیٹے، ہر نماز کے وقت بند سور کر جایا کرو مسجد میں. جب مسجد میں جاؤ تو بند سور کے جاؤ. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم نے جانا ہے شادی پہ، نماز ہم نے پڑھنی ہے، شادی کا ٹائم ہے 8:30 بجے، نماز کا ٹائم ہے 7:45 بجے، تو ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کون سے کپڑے پہن کے آتے ہیں؟ شادی والے کپڑے پہن کے آتے ہیں؟ نہیں، ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. تو ہم کیا پہن کے آتے ہیں؟ ہم نارمل سے کپڑے پہن کے آتے ہیں. شادی والے کپڑے ہم مسجد میں پہن کے نہیں آتے کہ یار سلوٹیں پڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی. تو شادی پہ جب جائیں گے تو ہم بند سور کے جائیں گے. اور نماز ہم کس کے لیے پڑھنے آ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھنے آ رہے ہیں. اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو بند سور کے آؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں ایک چیز جان لیجیے، بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ اسراف مت کرو اور کھاؤ پیو اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرو. ایک چیز کیا ہے، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا دین غالب ہے کہ مغلوب ہے. اگر تو وہاں پر اللہ کا دین غالب ہے، نظام خلافت ہے اور اسلامی فراہی ریاست موجود ہے، تو ہمارے اوپر تو اس طریقے سے دین کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وہ دین کی ذمہ داری تو اسلامی ریاست کی ہے. اب آپ کھائیں پیئیں، مزے کریں، موج کریں، جو کرنا ہے کریں، نوافل پڑھیں، صدقات دیں، خیرات دیں، جو کرنا ہے کریں، اپنے لیے جو بنانا ہے بنائیں. لیکن اگر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر پہلا فرض دین قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. اور دین قائم کرنے کی جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے باقاعدہ کسی اجتماعیت میں شامل ہونا پڑے گا. تو ایسی اجتماعیت کو ڈھونڈیں، اور ڈھونڈے نہ خالی بلکہ اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی قیادت کو بھی سونگیں کہ آیا واقعی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے لگانے کا فیصلہ کر لیا. اگر کیا تو کتنا صحیح ہے، کیونکہ آپ کو جماعت کے اندر، اجتماعیت کے اندر ہر قسم کے لوگ ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی صحابہ کرام کی، اس میں عبداللہ بن ابی بھی تو شامل تھا کہ نہیں تھا؟ تو اگر کوئی شخص آتا جماعت کو دیکھنے کے لیے اور عبداللہ بن ابی سے مل کے واپس چلا جاتا کہ اس جماعت میں تو شامل ہونے کا فائدہ نہیں، تو قیادت کو سونگے، قیادت کو ملے. اور اس میں ایک اور سادہ سی بات دیکھیں، اقامت دین کی جد و جہد، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، یہ پورے قرآن کے اندر سے یہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے. میں نے وہی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ ایک اے سی آپ کا، اس کا انر ہے، وہ پانی اس کا ڈپ کر رہے ہیں، اندر کی سائڈ پہ لیک کر رہے ہیں. اور ایک کیا ہے کہ گٹر کا پانی، خدا نہ خواستہ جو گٹر کی سیوریج ہے وہ ساری کی ساری ریورس مار رہی ہے. تو پہلے کون سا کام کریں گے؟ اے سی کو ٹھیک کرائیں گے کہ اس سیوریج کو ٹھیک کرائیں گے؟ تو آج اس وقت امت مسلمہ جس ذبو حالی کا شکار ہے. اگر خلافت کا ادارہ قائم ہوتا تو کیا اسرائیل یہ سب کچھ کر سکتا تھا جو اس وقت کر رہے ہیں؟ یہی بات کی تھی اس نے جب امام الہند، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن جس وقت جیل میں مالٹا میں قید تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی خلافت ہے، مرد بیمار ہے یورپ کا، کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ اس نے حضرت اتنے بھی سادہ نہ بنے. خلیفہ نے ایک کال دی نا اگر جہاد کی، تو پتنگوں کی طرح سارے اڑتے ہوئے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. اس خلافت کو ہم توڑ کے ہی دم لیں گے. اور آج تو ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ خلافت ہے کیا. تا خلافت کی ہو بنا دنیا میں پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب ہو جائے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے نکالی ہے. والطیبات من الرزق، اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں تو دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، البتہ قیامت والے دن ان کے لیے خاص ہو جائیں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیتے ہیں.
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، نبی سے کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے تو کھلی یا پوشیدہ ہر قسم کی بے حیائی کو حرام کیا ہے، والاثم والبغی بغیر الحق، اور ہر قسم کا گناہ اور ناحق زیادتی، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب وہ مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر گھڑی بھر کی بھی تاخیر یا تقدیم نہیں کی جائے گی۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، جب کبھی تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے پیغمبر آئیں، يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي، اور وہ تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، بس جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور نبی کی رہنمائی میں انہوں نے اپنی اصلاح کی ہوگی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ خوف اور غم کا تعلق پہلے بھی بیان کیا ہے، وہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ کوئی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، اس کے جانے کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اور جب وہ چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کریکٹرسٹکس نشانیاں کیا ہیں کہ ان کو نہ کسی چیز کے جانے کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، البتہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کرتے ہوئے ان سے منہ موڑیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہی جہنمی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے لوگوں کو تقدیر کا لکھا ہوا مل کر رہے گا، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، قالو، تو وہ پوچھیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے کدھر ہے وہ؟ قالو ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے بچھڑ گئے، ہم سے سائڈ پہ ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، یوں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہی حق کا انکار کرنے والے تھے۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، حکم ہوگا پہلے سے موجود جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، ہر مرتبہ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا اپنے کافر بھائیوں پر لعنت بھیجے گا، حتی عزت دار فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب یہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، ربا یہی تو ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو آگ کا عذاب ان پر دگنا کر دے۔ یعنی کہ کون لوگ کن کے بارے میں کہیں گے؟ وہ لوگ جو سوسائٹی کو لیڈ کرتے تھے اور وہ لوگ جو اس لیڈرز کو فالو کرتے تھے۔ اب فالوور جو ہیں وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے جو لیڈ کرتے تھے کہ اللہ انہوں نے ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم نے ان کی وجہ سے، اگر ان کے یوٹیوب چینلز نہ ہوتے تو ہم ان کو فالو نہ کرتے، ہم ان کو سبسکرائب نہ کرتے۔ اگر میں کن یوٹیوب چینلز کی بات کروں، کن لوگوں کی بات کروں، ٹھیک ہے، اور سارے تو نہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو آج کی ٹرمینالوجی کے اندر دیکھا جائے تو آج ہم کس کو لائک کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جس کو بھی لائک کرتے ہیں اور جس کو بھی فالو کرتے ہیں، اگر کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، اس میں کوئی فتوے والی بات نہیں ہے، کوئی فقہ کے قانون والی بات نہیں، کیا میں اپنا موبائل نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکتا ہوں؟ کیا آپ دیکھیں میرے موبائل کو، دکھا سکتا ہوں کہ نہیں دکھا سکتا؟ دیٹ از دا الٹیمیٹ چیز نا۔ ہاں میں دکھا سکتا ہوں، بالکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ دکھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے غلط چیز بھیجے، کیوں بھیجے، میرا اس سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو پتا کہ یار اگر اس کو میں نے کوئی چیز غلط بھیجی تو یہ مولوی ایسا جڑے گا کہ یہ مجھے میری اپنی فرینڈ لسٹ میں سے کیا اپنی زندگی میں سے ہی آؤٹ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو کیوں ضرورت ہو کہ مجھے وہ غلط چیز بھیجے؟ ہونا چاہیے نا ایسے، کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی کہ یار خیر ہے، کیا ہو گیا یار، اب اس طرح تو کوئی بھی دوست نہیں رہے گا، اس طرح تو سارے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پھر ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو صحابہ کو سمجھ آ گئی، ماں باپ چھوڑے انہیں ان چیزوں کے پیچھے،
बहन भाई छोड़े उन्होंने इन चीज़ों के पीछे, उनको समझ लग गई हुई थी कि ये बिल्कुल ठीक बात है। और फिर अल्लाह ताला ने देखे कैसे दिया, अंसार दिए उनको कि नहीं दिए, किस किस्म के भाई दिए। उन्होंने कहा भाई ये मेरी दो बीवी है, तुम दोनों को देख लो, तुम्हें जो सी पसंद आती है मैं उसको तलाक दे देता हूँ और उससे फिर तुम इद्दत के बाद शादी कर लो। इस किस्म के भाई दिए फिर अल्लाह ने, दिए कि नहीं दिए। अल्लाह थाम लेता है बंदे को, अल्लाह की वजह से जब आप कुछ छोड़ते हैं अल्लाह उससे बेहतर अदा करता है। वो अल्लाह बड़ा गैरत वाला, बड़ा शान वाला अल्लाह है, वो अल्लाह है। आपने अल्लाह की वजह से एक चीज छूटी आपसे, अपनी कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला लाज ही ना रखे अपने बंदे, ये पॉसिबल ही नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह अपने बंदे को गिरने नहीं देता, अल्लाह अपने बंदे को थाम लेते हैं, अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करते हैं। बस ये ज़हन में रखें कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई चीज छूट रही है तो उसमें कोई रंज, कोई गम, कोई मलाल ना हो उसमें, बल्कि वो तो आपके लिए एक एसेट है। आप कल को अल्लाह के सामने जाके कहेंगे कि अल्लाह मैं बहुत फजूल गुनाहगार तरीन इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ये फलाना बंदा जो मेरे से ताल्लुक खत्म हुआ था ये तेरे दीन की वजह से ताल्लुक खत्म हुआ। हाँ, पहले ये नहीं है कि सीधा ताल्लुक ही खत्म करना है, पहले ये है कि पहले उसके साथ तरकीब हो, तशवीक हो, उसको दावत दीजिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा तो बताए भाई तेरा रास्ता लगा, मेरा रास्ता लगा, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। मेरे इस मोबाइल के अंदर फजूल चीजें और कुरान इकट्ठा नहीं रह सकता, मेरे दिल में कुरान और फजूल चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। पढ़ चुके हैं ना हम सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग, और उससे बढ़ के अच्छा रंग किसका होगा जो अल्लाह का रंग अपना ले। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। आला तो अल्लाह फरमाएगा लिकुल्ल ज़ैफ़ु वलाकिन ला तालमून, सबको दुगना अजाब मिलेगा लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। वक़ालत उलाहुम लियुक़राहुम, जवाबन पहले वाले बाद वालों से कहेंगे, फमा कान लकुम अलैना मिन फज़ल, तुम्हें हम पर कौन सी फजीलत है, फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून, लिहाजा भुगते अपने कमाए हुए अमाल की सजा भुगतो, अभी तुम भी अपने कमाए हुए जो अमाल है वो सजा को भुगतो। यानी कि उधर पहुंच के सारे एक दूसरे से जो दोस्तियां यारियां थी यहाँ पर, जो मालाएं जपते थे, जो एक दूसरे के तारुफ कराते थे, जो जबरदस्त किस्म की अफ्तार पार्टियां दी जाती थी, जो गैदरिंग्स की जाती थी, जो मखलूत महाफिल थी, तकरीबात थी, डांस फ्लोर पे इकट्ठे किए जाते थे, वहां पर सारे एक दूसरे को लान तान कर रहे होंगे और सारे एक दूसरे से दामन छुड़ा रहे होंगे। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, यकीनन जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं और तकब्बुर के साथ इनसे मुंह मोड़ते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलून जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खयात, और वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। जाहिर बात है ऊंट जो है वो सुई के नाके में से नहीं गुजर सकता। धागा इतनी मुश्किल से गुजरता सुई के नाके में से। अल्लाह मेरी वालदा को गरीके रहमत करे, जब जिंदा थी, छोटे होते थे हम, नजर उनकी जो डिस्टर्ब हुई तो लगा अगर सुई धागा पार, जिस सुई के नाके में से धागा मुश्किल से गुजरता है उसमें से ऊंट गुजरेगा, एक अनहोनी सी बात है। तो अल्लाह कह रहे जब तक वो ना गुजरते तो ये भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वकज़ालिका नज्जिल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को ऐसे ही सजा देंगे। लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नुम ही इनका ओढ़ना बिछोना होगी। वकज़ालिका नज्जिल ज़ालिमीन, और जालिमों को हम ऐसे ही बदला देंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाएंगे और नेक काम करेंगे यकीन रखें कि हम उनकी ताकत के मुताबिक ही उनसे हिसाब लेंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, यही जन्नत में जाने वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल, और इनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। यानी कि जो अहले जन्नत होंगे उनमें भी कोई मामला ऐसे होंगे कि थोड़ा बहुत ग़िल का मामला होगा। ग़िल का मामला क्या होता है? ग़िल का मामला बेसिकली ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपकी अपने एक कज़न से बिल्कुल नहीं लगती, बड़ा ठीक ठाक किस्म की आपकी उसके साथ एक रिफ्ट है। अब जनाब आप गए फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर, आपको पास मिल गए मैच देखने के लिए स्टेडियम में, और पास ऐसे नहीं मिले वो जो नॉर्मल होते हैं, वो पास आपको उस इंक्लूजर के मिले जिसमें चेयरमैन पीसीबी भी बैठ के मैच देखता है, जहां पर पर्ल कॉन्टिनेंटल से केटरिंग करवाई जाती है। लोग बार बार उठ के नहीं जाना पड़ता खाने के लिए, बल्कि वेटर खुद आते हैं आपके पास, सर क्या लाइक करेंगे, और आप कहते हैं बस हाँ ठीक है ये दे दो। तो वो उस तरह की जगह के पास आपको, अब आप वहां पर बैठ के मैच देख रहे हैं, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि आपका वो जो कजन है वो भी उधर आ गया, तो आप उससे देख के वहां खुश होंगे, है ना? खुश नहीं हुआ, ए किधरों आ गया तेरे,
مجھے تو فلانے بندے نے پاس دی تھی، یہ ادھر کہاں سے پہنچے؟ جنت میں اہل جنت جن کے دل رنجش میں ہوں گے نا دنیا کے اندر، تو معاملات ہوں گے، تو جب وہ جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ ایسے نہیں کریں گے کہ اے ادھروں کدھروں آ گئے، بلکہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان میں سے وہ غل نکال دے گا، اللہ تعالیٰ ان میں محبت اور مودت کے جذبات رکھ دے گا، رحمت کے جذبات رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، یہ بڑی پیاری اور بڑی قیمتی دعا ہے۔ اہل جنت کا یہ ترانہ ہوگا، یہ دعا ہوگی جنت میں۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے نا جو دنیا میں اپنی خواہشات کو قربانی دیتے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں ان پہ عمل کرتے رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب دنیا میں لٹ بچائی بھی تھی، اپنی مرضی کر رہے تھے اور پھر بھی جنت میں چلے گئے، ایسے تو نہیں محسوس ہوتا نا۔ قرآن ہم دیکھیں گے، ہم نے کتنا ماشاءاللہ قرآن پڑھ لیا، اس کے اندر سے ہمیں جو بات سامنے آ رہی ہے، تو جنت والے پتہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں اس رستے تک نہ پہنچاتا۔ جنت والے یہ نہیں کہیں گے یار میری تو کبھی فجر ہی نہیں مس ہوئی سی، پتہ میں تو ہر مہینے 13 14 15 کا روزہ بھی رکھنا تھا، اور میں تو صبح تہجد بھی پڑھتا تھا، اور میرا تو الحمدللہ پچھلے 20 سال سے میں دورہ ترجمہ قرآن بھی مکمل کرتا ہوں۔ جنت والے یہ نہیں کہیں گے، جنت والے کہیں گے یہ کل شکر کل حمد صلی ہی کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک مقام پہ کہیں گے یہ وہ بدلہ ہے، تمہیں یہ جو انعام ملا ہے یہ تمہارے اعمال کی کمائی کا بدلہ ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کو، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یا دنیا کے سامنے یہ کر کے پیش نہیں کریں گے کہ ہمیں تو یہ ملنا ہی تھا، یہ تو ہمارا حق تھا، کیسے نہ ملتا ہمیں، ہم تو دنیا میں ایسے رہتے تھے۔ نہیں، عاجزی ہے ان کی، اور آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب کبھی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم کوئی نیک کام کرے تو ہم کہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، سچ مچ ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر حق لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز آئے گی کہ وہ رہی جنت جس کے تم اپنی اچھی کارکردگی کی بنا پر وارث بنا دیے گئے ہو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا ہے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی بالکل۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا اعلان کرے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اس پر تنقید کے مواقع اٹھاتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے گروہوں کے درمیان میں ایک دیوار کر دی جائے گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ اب یہ وہ ذکر آ رہا ہے کہ ایک گروہ ہوگا جو اہل جنت کا ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو اہل جہنم کا ہوگا، اور درمیان میں صاحب اعراف ہوں گے جو نہ جنت والوں میں ہوں گے نہ جہنم والوں میں ہوں گے، اور وہ سب کو چہروں سے پہچانتے ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے متمنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے اہل جنت میں شامل فرما دے۔ اب یہ بیسیکلی اہل جنت کے ساتھ مکالمہ آ رہا ہے، اعراف والوں کا ان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اور جب اہل جہنم کے ساتھ ان کا مکالمہ آ رہا ہے تو انہیں کہتے ہیں دنیا میں تو تم بڑے طریقے سے رہتے تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، بڑے پروٹوکول تھے، بڑے زمین پہ کم طرح کے ساتھ چلا کرتے تھے، بڑی تمہاری لائف سٹائل اور گیدرنگز تھی، یہاں پر تمہیں کیا ہو گیا، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اہل جنت کی خدمت میں تو سلام پیش کریں گے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر ان کے دل میں اس کی خواہش ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، دیکھنا نہیں چاہیں گے وہ اہل جہنم کو۔ اب یہ صرفت،
یہ بیسکلی آ رہا ہے اس کا مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس ٹینس ہے، کہ جب ان کی چہروں کو پھیر دیا جائے گا کہ یہ بھی پارٹی ہے، یہ بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور جب وہ اہل جہنم کی طرف دیکھیں گے قالوا تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، عرض کریں گے ربا ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ ہم بھی اسی دعا کے ساتھ اس رکوع کا اختتام کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔